الرحمن الرحیم۔ جو بندہ 25 سے پارے سے چلنا ہے، 25 سے پارے کے آدھے تک ہو گیا تھا، جو بندہ ضد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب وہ شیطان اسے اللہ کے راستے سے دور کر دیتا ہے، اچھے کاموں کی طرف اسے آنے نہیں دیتا ہے۔ پھر آخر کار ہوتا یہ ہے کہ اب وہ بندہ غلط کام کرتا رہتا ہے اور اپنے حساب سے میں اچھے کام کرتا ہوں سمجھتا رہتا ہے۔ یہ ہو جاتا ہے اللہ کی یاد کو چھوڑ دینے سے، ضد کی وجہ سے۔ آگے اللہ تعالیٰ اس سورہ میں، سورہ دخان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے، سمجھاتے تھے، مسلسل بلانے پر لوگوں کی تکلیفیں ہوتی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے لیے بد دعا کی، تو اس وقت ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں مل رہا تھا، قحط پڑ گیا، اور قحط بھی ایسا قحط پڑ گیا تھا، ان کو کھانے کو نہا کو آسمان کی طرف آنکھیں اٹھا کو دیکھے تو نظر بھی نہیں آتا تھا، دھواں نظر آتا تھا، اس لیے سورہ کا نام بھی دخان ہے، دھواں مطلب اس کا۔ تو پھر اس کے بعد لوگ کھانے کو کچھ نہ مل کو مردار کھا لیتے تھے یا پھر ہڈیاں کھاتے تھے جانوروں کی، ایسا ہوتا تھا۔ پھر بعد میں وہ لوگ مکے کے لوگ آ کر رسول کے پاس، رسول اللہ تمہیں ہمارے واسطے دعا کرو، ہمیں ایمان لاتی بول کر بولتی ہیں، لوگ ایمان لاتی کو بولتی ہیں، بولو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتی ہیں اللہ حالت برابر کر دے بول کر، بعد میں حالت برابر ہو جاتی ہے، پھر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ شریعت کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل۔ یہ دو چیزوں پر شریعت کی بنیاد ہے۔ پورے نبیوں عقائد میں اختلاف کر نہیں سکتے، اجازت نہیں ہے کرنے کی، مسائل میں اختلاف جائز ہے، کر سکتے ہیں۔ تو پورے نبیوں کے عقائد ایک ہی ہوتے ہیں اور مسائل الگ الگ ہوتے ہیں، اس لیے اس میں اجتہاد کرنے کی اجازت ہے۔ اس میں دیکھو 26ویں پارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کو جا کر واپس آتے رہتی، تو واپس آتے وقت میں ایک جگہ ہے مقام نخلا، تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتی، فجر کی نماز پڑھتے ہوئے فجر کی نماز زور سے پڑھتے نہیں پڑھتے، تو جناتاں جاتے رہتی وہاں سے، انہوں جناتاں آپس میں ایک دوسرے کی بولتی خاموش پڑھو بول کر، پڑھ کر خاموش ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتی، وہ لوگ سننے کے بعد پھر وہ لوگ ایمان لاتے جناتاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر وہ لوگ اپنے جناتوں کے علاقے میں جا کر ان کو بھی دعوت دے کے ان کو بھی ایمان کی طرف لاتی۔ جو کافر لوگ دو کام کرتے ہیں، یہ خود بھی سنتے سدھرتے نہیں اور دوسروں کے بھی سدھرنے دیتے نہیں۔ ایمان والے لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایمان والے لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل کیا ہے اس پر وہ لوگ فالو کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں وہ لوگ۔ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ یہود اسی قسم کی بات ہے، وہ لوگ بھی وہی ویسا ہی ہے، وہ لوگ بھی اللہ کے راستے سے حق سے لوگوں کو روک دیتے ہیں، یہ لوگ بھی۔ آگے دیکھو اللہ آخر میں کیا فرماتے ہیں، سورہ محمد کے آخر میں دیکھو، اگر تم ہمارا دیا ہوا مال ہمارے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، بخل کرو گے، اٹھا کو چھپا کر رکھو گے، تو ہم کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جو تم خرچ کرتے ہو وہ مجھے کا بھی ملنے کا نہیں ہے، اور تم جو خرچ کرتے ہو وہ تمہارے لیے ہے، اگر تم بخل کرو گے تو پھر وہ تمہارے بخل اور خرچ نہ کرنے کا سزا تم کو ہوگا، نقصان تم کو ہوگا۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، میں غنی ہوں، وانتم الفقراء، اور تم فقیر ہو۔ اب دیکھ اللہ آگے ایک بڑی سخت اللہ وعید فرماتے ہیں، ڈانٹ، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم تمہاری اس روش سے نہیں بدلیں، اگر تم راستے سے پھر گئے، بدل گئے، یا تم خود بھی چھوڑ دیے، اسلام چھوڑ دیے، دین چھوڑ دیے، بدل گئے، قومن غیرکم، میں بھی کیا کروں گا؟ اگر تم راستے سے بدل گئے تو پھر میں تمہارے کو چھوڑ کر دوسری قوم کو پیدا کروں گا، اور ثم لا یکونوا امثالکم، پھر میں جسے پیدا کروں گا وہ تمہاری طرح بزدل نہیں ہوگی اور بخیل نہیں ہوگی، وہ ہمارے نام پر کٹ مٹنے تیار ہو جائے گی۔ سورہ فتح، تو سورہ فتح اس میں سن 6 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتی، 1400 عمرے کو گئے سرکا، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بولتی، صحابہ کیا بولتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کو بولتی سن 6 ہجری میں۔ اس کے بعد سن 6 ہجری میں جب لوگ عمرے کو جاتی تو مکے کے لوگ واپس بھیج دیتی، نہیں جان دیتے۔ 7 ہجری میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرتے ہیں، اس وقت 6 ہجری میں معاہدہ ہو جاتا ہے، صلح حدیبیہ۔ 7 ہجری میں معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ کئی باتیں، ان میں سے ایک بات کیا ہے، اس سال تمہیں عمرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آ کر کل بول کر بولتی ہیں۔ تو سن 6 ہجری میں خواب دیکھے، 7 ہجری میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، عمرۃ القضاء، پھر اس کے بعد پھر 8 ہجری میں مکہ فتح ہوتا ہے۔ یہ سب اس سورہ میں بیان کیا گیا۔
پھر اس کے بعد دیکھو سورہ حجرات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کے آداب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیخ و پکار نہیں کرنا، سلیقے سے رہنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز بلند نہیں کرنا، نبی کو نام لے کر پکارنا نہیں، آپس میں جیسا ہم بلاتے ہیں ایک دوسرے کو ارے ترے بول کر، ویسے نبی کو نام سے نہیں بلانا ہے، ادب سے رہنا ہے، آواز ہماری نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنا ادب بیان کی یہاں پر، صحابہ کی عظمت بھی اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور ایمان اور اسلام وہ اللہ یہاں بیان کیا ہے اس کے اندر۔ اور اس سورہ کے اندر معاشرتی اصول بھی ہے، مطلب اگر گھروں کے اندر بگاڑ کہیں کو آتا، گھروں کے اندر ہو، خاندانوں کے اندر، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں، اگر اس سورہ کی تفسیر اگر معاشرے میں اگر بیان ہوگی، مسلمان سن لیں گے تو گھروں کی زندگیاں اچھے گزریں گی۔ تو یہاں ایک بات ہے، عام طور پر اگر کون تو کیا تو بول دے تو لوگ تحقیق نہیں کرتے، تحقیق کیے بغیر بات پر یقین کر لیتے ہیں، تحقیق کرنا چاہیے، وہ یہاں بیان کیا گیا۔ سورہ قاف، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں بیان کیا۔ دیکھو یہاں اللہ تعالیٰ جہنم سے فرماتے ہیں کیا تو بھر گئی ہے، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، تو اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھیں گے تو کیا تو بھر گئی کیا بول کر پوچھیں گے، جہنم بولے گی اور ہے تو بھیجو اللہ بول کر بولے گی، جب جہنم ایسا بولے گی جہنم کے لوگ ڈر جائیں گے۔ دیکھو 27 پر آج جو پڑھے وہ، اس میں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے مقصد کو بیان کیا، انسان کو اللہ تعالیٰ جو پیدا کیا عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ سورہ نجم، ستارہ مانا، اس کا نجم کا مانا، اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بیان کیا، سدرۃ المنتہا، معراج وغیرہ۔ مکے کے مشرک لوگ کیا بولتے تھے، تمہارے پاس جبرائیل آتی ہی نہیں کیا، تمہیں ان کو دیکھیں گیا کیا، تو بھی تمہارے پاس آتی کو تمہیں کیسے معلوم، پوچھتے تھے لوگ، مکے کے لوگ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں میں جبرائیل کو دیکھوں کو بولتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو ان کی اصلی حالت پر 2 بار دیکھے، ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو بولے، گزارش کرے، فرمائش کر کو تمہیں اپنی اصلی حالت دکھا بول کر بولے، اپنی اصلی حالت میں بول کر، ویسا دیکھے ایک بار۔ اور دوسری بار جب معراج پہ جاتے تھے معراج کو، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل کو اپنی اصلی حالت میں دیکھے۔ تو یہ لوگوں کو جواب ہو گیا تمہیں جبرائیل کو کیسا پہچانتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اصلی حالت 2 بار دیکھو ہے، ویسا پہچانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سورہ میں سجدہ ہے، تو یہاں پر آگے اس کے بعد پھر سورہ قمر ہے۔ قمر میں کیا ہے، تو وہی مکے کے مشرک لوگ کیا بولتی ہیں آپ کو، تمہیں چاند 2 ٹکڑے کر کو دکھاؤ، ہمیں تمہارے کے اوپر ایمان لاتی بول کو بولتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتی، اس کے بعد چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اپنی عزت کی وجہ سے، جادو کر کو بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ۔ دیکھو سحر مستمر، جادو کر دیے تو بولتی ہیں چاند پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے سورہ الرحمن، رحمان میں اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتیں، جنت میں کیا کیا ملیں گے، حوراں، اور پھر ہمارے لیے خدمت کی چیزیں، اور پھر بہت ساری اللہ اس میں نعمتوں کو اللہ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اللہ قرآن سکھایا، علم الرحمن، رحمان اللہ تعالیٰ، علم القرآن، اللہ رحمان اللہ تعالیٰ کیا کیا، قرآن سکھایا، خلق الانسان، اللہ انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان۔ یہاں دیکھو سمجھنے کی بات کیا ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ رحمان اللہ تعالیٰ، علم القرآن، قرآن سکھایا، بلکہ تو ہے کیا سکھایا، قرآن سکھایا، کسے سکھایا وہ نہیں ہے یہاں پر۔ تو اس سے علماء فرماتے ہیں یا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبی کو سکھایا ہو، اور پھر نبی کے ذریعے سے سب کو بھی حکم ہو کہ دوسرے لوگوں بھی قرآن کی ضرورت سے کوئی بھی آدمی منہ موڑ نہیں سکتا، مجھے ضرورت نہیں بول کر کوئی انسان نہیں بول سکتا، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے قرآن، اس لیے اللہ تعالیٰ نام ذکر نہیں کیا وہاں پر، ہر ایک کی ضرورت کی چیز ہے اس لیے۔ آگے سورہ واقعہ ہے، واقعہ میں اللہ تعالیٰ جنت کی ذکر کیا ہے، جنت کی نعمتوں کا اللہ ذکر کیا ہے، اور پھر سورہ میں اللہ تعالیٰ کو نعمتیں اللہ بیان کیا، جو تم منی ٹپکاتے ہو اسے تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں، وہ اللہ وہ فرماتا ہے، اور تم جو بیج بوتے ہو اس بیج سے پھل تم پکاتے ہو ہم پکاتے ہیں، اللہ وہ فرماتے ہیں، اور پھر پانی کو تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں، اللہ سوال کر رہا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ یہ سب میں کرتا ہوں نہیں کیا، اب تمہارے کو مجھے ماننے کیا ہوا، اللہ وہ ہمارے کو سبق دے رہا ہے، سمجھا رہی ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ سورہ روز پڑھنے سے انسان کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ آگے سورہ حدید، حدید مانا لوہا، اس کے اندر لوہے کا ذکر ہے سورہ کے اندر، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کا نام سورہ حدید رکھ دیا۔ تو اس سورہ کے آخر میں ایک بات ہے، کیا بات ہے اس سورہ کے، اس میں ایک بات تو صحابہ کی اس میں شان بیان کی گئی ہے، صحابہ کی مراتب بیان کی گئی ہے، پہلے صحابہ میں کس کا مرتبہ، بعد میں کس کا مرتبہ، بعد میں ایسا صحابہ کی مراتب بیان کی، وہ ہمارے عقائد میں سے ہے، میں بتا دیا تھا آپ کو۔ دیکھو آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، اس کے بعد کیا ہو گیا تھا، ان لوگوں نے کیا کر دیے تھے، شادیاں نہیں کرتے تھے اور انسانوں کے بیچ رہتے نہیں تھے، اور وہ لوگ مزے کی چیزیں بھی کھانا پینا چھوڑ دیے تھے، آبادی سے انسانوں سے باہر جا کر وہ لوگ زندگی گزارتے تھے، اسے وہ لوگ بڑی عبادت سمجھتے تھے، وہ لوگ اللہ تعالیٰ رد کر رہا اس کا، اسے بولتے رہبانیت،
रहबानियत बोलती हैं उसे। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं रहबानियत इब्तदऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, मैं इनको ये चीज़ शादियाँ नको करो, मज़े की चीज़ें नको खाओ, गाँव छोड़ को बाहर चले जाओ, मैं नहीं बोला इनको, ये लोग अपने पर खुद ये अपने ये लोग बना लिए। अल्लाह फरमाते हैं मा कतबनाहा अलैहिम, मैं इनको करो बोलकर नहीं बोला, फर्ज नहीं किया इनके ऊपर, मैं ये लोग खुद अपनी तरफ से कर ले रहे हैं लोग। तो इससे क्या मालूम हुआ, रहबानियत शादी नहीं करना हो या फिर खाने पीने की चीज़ छोड़ देना हो या फिर गांव छोड़ को फिर बाहर जाकर रहना हो, ये सब चीज़ें रहबानियत हैं। तो ये रहबानियत इस्लाम में नहीं है। यहाँ तक बात हो गई।